اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج جو میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ بہت ہی مجرب ترین پاورفل عمل ہے، جو کہ درود تنجینہ کا وظیفہ ہے، اور درود تنجینہ کو درود نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، بٹ اگر اصل نام جو مفہوم کے ساتھ ہے وہ درود نجات ہے۔ بہت سے لوگ اس کو درود تنجینہ اور درود نجات بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک درود پاک ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں، درود پاک کو پڑھتے ہیں بتائے گئے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تر کام ہو جاتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی غائب سے مدد فرماتا ہے اور آپ کے رکے ہوئے تمام تر کام ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بہن بھائی پریشان ہیں یا جن کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، نوکریاں چلی گئی ہیں، یا کوئی اور گھریلو مسائل ہیں، یا بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا ان کے کوئی جادو جنات کا کوئی عمل ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے جادو جنات کے عمل کو ٹھیک کریں۔ کیونکہ اگر آپ پہ جادو جنات کچھ بھی اثرات ہیں، تو تب تک آپ کا کوئی وظیفہ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی سے اس جادو کو ختم کریں۔ اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو اپنے جاننے والے یا قریبی یا کسی یقین والے بندے سے اپنا علاج کروائیں، تاکہ آپ کے سب سے پہلے جو آپ کے اوپر اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام تر کام مکمل ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، میں ٹھیک ہو جاؤں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملوا دے جس کے ہاتھوں میں شفا ہے اور اس شفا سے میں نے ٹھیک ہونا ہے۔ تو اس لیے جب جادو جنات ہوتا ہے، اگر آپ پہ جادو کے اثرات ہیں، تو سب سے پہلے اس بندے سے علاج کروائیں جو اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے تمام تر رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ کن کن دعاؤں کے لیے، حاجات کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے روزگار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کا روزگار نہیں چل رہا، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، گورنمنٹ نوکری ہے یا پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی نوکری ہے وہ نہیں لگ رہی، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بھائی اور میری بہنیں باہر جانا چاہتی ہیں، کسی فارن کنٹری جانا چاہتی ہیں، US UK کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ مجرب عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور شفا دے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی گھریلو پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام ضرور سر انجام دے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے اس وظیفے میں 2 طرح کے وظیفے ہیں، آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ کریں۔ جو پہلا وظیفہ ہے وہ درود تنجینہ کا وظیفہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے۔ اگر آپ نے آج شروع کیا ہے وظیفے کو، اور آپ نے جس جگہ پر بیٹھ کے، اور اگر آپ نے دن کے 4 بجے وظیفہ کیا ہے، تو کل اور بلکہ 40 دن آپ اسی جگہ بیٹھ کر ہی وظیفہ کریں گے اور اسی ٹائم پہ ہی عمل کریں گے۔
تو ایک تو 40 دن کا یہ عمل ہے، چلہ کرنا ہے، 40 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو میری بہنیں خاص ایام کے دن ہیں ان دنوں میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ درود پاک ہے، کوئی قرآن پاک نہیں ہے جو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس درود پاک کو آپ پڑھ سکتی ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر۔ جس دن جو پہلے دن جس جگہ پہ آپ بیٹھیں گی، جس جگہ پر بیٹھ کے جس ٹائم پہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ نے پورے 40 دن اسی جگہ پر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ برکت جب چلہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گی انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور دعائیں سنے گا اور آپ کے تمام تر رکے ہوئے کام ہو جائیں گے اور ہر کام میں اللہ آپ کی برکت فرمائے گا اور غائب سے مدد فرمائے گا۔ ایک تو وظیفہ یہ چلے کا ہے، تو یہ چلہ آپ نے 40 دن لگاتار کرنا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، نہ مرد حضرات ناغہ کریں گے نہ ہی عورتیں ناغہ کریں گی۔ خاص ایام کے دنوں میں بھی وہ اس عمل کو جاری رکھیں گی۔ اور دوسرا وظیفہ، اگر آپ چلہ نہیں کاٹ سکتے، چلہ نہیں پورا کر سکتے تو پھر آپ 7 دن کا یا 11 دن کا یہ وظیفہ کریں گی، اور دونوں میں آپ نے وقت اور جگہ مقرر رکھنی ہے اور تعداد بھی مقرر ہوگی۔ آپ نے جو 11 دن یا 7 دن کا وظیفہ کرنا ہے یا پھر 40 دن کا کرنا ہے، چلہ کاٹنا ہے، آپ نے وقت اور جگہ کو مقرر رکھنا ہے اور ڈیلی آپ نے 500 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت آسان عمل ہے اور یہ بہت ہی چھوٹا سا درود پاک ہے، ہر کسی کو زبانی یاد ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے روزانہ اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، جگہ اور وقت مقرر رکھنا ہے، اور آپ نے چلہ اگر کاٹنا ہے تو بھی چلہ کاٹنے کے 40 دن کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فوراً قبول کی جائے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک دعا نہیں، آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ 7 اور 11 دن کا عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ جب بھی آج پڑھیں گے تو آپ نے 7 دعا مانگ لینی ہے، اور جب 7 اور 11 دن کا آپ نے عمل کرنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے ذہن میں وہ دعا وہ حاجت رکھ لینی ہے، اس کو حاجت کو رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ایک ہی ہونی چاہیے، اگر آپ 7 اور 11 دن کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس میں حاجت ایک ہی ہونی چاہیے، 2 یا 3 نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، وقت اور جگہ مقرر ہونی چاہیے، 40 دن کا وظیفہ ہے، 7 اور 11 دن کا ہے، اس میں کوئی اول آخر کوئی اور درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ایک خود بھی درود پاک ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے 500 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔